اچھا جی، شہاب صاحب اب آپ سے کہاں کی بات کی جائے، کس ملک کی بات کی جائے، اس لیے کہ آپ کبھی ان کبھی آؤٹ، کبھی 3 سال باہر، کبھی 6 سال باہر. ابھی تو میرے خیال میں آپ کو یونیسکو کے بورڈ کے جلسے سے آئے بھی 4 دن بھی نہیں ہوئے ہوں گے، 1 ہفتہ ہوا ہوگا میرے خیال میں. یعنی 4-5 دن ہوئے ہیں. ہاں، لیکن امید ہے کہ آپ اس ملک کی اور اس میں جو کچھ لکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کی خبر تو رکھتے ہوں گے. اس کی خبر تو ضرور رکھتا ہوں. میں تو اپنے تراشے بھیج دیتا ہوں، باقی تو نہیں بھیجتے نا. وہ حاصل کر لیتا ہوں کہیں نہ کہیں سے. ہاں ہاں. تو اچھا یہ مجھے بتائیے، مجھے معلوم ہے کہ جب بھی آپ جاتے ہیں، کم از کم پہلے کا مجھے معلوم ہے آپ بڑے بڑے وعدے کر کے جاتے ہیں لوگوں سے کہ میں یہ لکھوں گا وہ لکھوں گا. اور بلکہ ہمارے دوست فخر ماتری مرحوم، انہوں نے تو کئی دن خالی صفحہ چھوڑتے رہے کہ آج کی ڈاک سے آنے والا ہے، آج کی ڈاک سے مضمون. یاد ہے نا، آپ ان سے بہت وعدے جی کیے. ہاں جی ہاں. اچھا، پھر آپ نے کئی وعدے پبلکلی بھی لوگوں سے کیے کہ میں فلاں کتاب میں لکھ رہا ہوں، فلاں کتاب میں لکھ رہا ہوں، فلاں کتاب میں لکھ رہا ہوں. اس میں وہ سفیر کیا ہے؟ روزگار سفیر. ایک روزگار سفیر تھا، اور کیا تھا؟ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری. ہاں. اچھا، وہ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری تو آپ نے بہت کچھ لکھی. وہ تقریباً مکمل ہے. مکمل ہے تو لیکن مشکل یہ آ پڑی کہ ڈپٹی کمشنری کے بعد میں کمشنر بن گیا، پھر سیکرٹری بن گیا. تو پھر خیال آیا کہ یہ سب چیزیں ملا کے ایک بیوروکریٹ کی ڈائری قسم کی چیز. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، نام اس کا ڈپٹی کمشنر رکھیے. دیکھیے ہمارے گاؤں میں دیہات میں بڑی بوڑھیوں سے، ان سے اب بھی پوچھے تو ان کو سیکرٹری ویکٹری کا کچھ علم نہیں نا، جوائنٹ سیکرٹری کا پتہ ہے. ان کے لیے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ الٹیمیٹ آدمی ہے. یوں تو خیر پٹواری ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. بس اب قریباً مکمل ہو گئی ہے حاکم صاحب. تو وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے، وہ تو خیر رسمی طور پر جب آپ ڈپٹی کمشنر تھے، اس کے بعد اور حیثیتوں میں بھی آپ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں یا آپ کے اور کولیگ رہے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر وہ ان سب کو اس میں شامل کر دیجیے. یعنی جو بھی آپ ایگزیکٹو کسی میں رہے ہیں، میں تو صرف ڈپٹی کمشنر ہی آپ کو ٹریٹ کروں گا اس لحاظ سے. جی. ویسے یہ بتائیے کہ ڈپٹی کمشنروں سے ادب کو کیا فائدہ پہنچا، یا ادب سے ڈپٹی کمشنروں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس لیے کہ آپ کے علاوہ اور بھی یہ دوسروں کا تو پتہ نہیں، مجھے ایک فائدہ ضرور پہنچا. کیا؟ کہ جب پاکستان بننے کے بعد میں نے ایک طویل افسانہ یا خدا کے عنوان سے لکھا جی، تو مجھے ایک روز نوٹس آیا جی، مسمی قدرت اللہ شہاب، جی، پتہ نامعلوم، کہ تم کراچی کے فلاں تھانے میں حاضر ہو کے اچھا بتاؤ کہ یہ کتاب بین کیوں نہ کی جائے. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ یہ اس میں کچھ باتیں باغیانہ ہیں، کچھ گستاخانہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں وہ سمن حاصل کر کے پا کے تھانے میں حاضر ہو گیا. اچھا. اور جب میں نے اپنے نام کے ساتھ CSP لکھوایا تو تھانے دار صاحب نے چائے پلائی، اٹھ کے ہاتھ جوڑے ہوں گے اور وہ سمن پھاڑ کے پھینک دیا. دیکھیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو CSP چونکہ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ زیادہ باغیانہ باتیں بھی نہیں لکھتے. نہیں لکھتے ہیں لیکن پردے میں لکھتے ہیں. ویسے آپ کے اس میں باغیانہ تو تھی، آپ کو کچھ نہ کچھ تو گرفت ہونی چاہیے تھی اس زمانے میں. یہ کتاب لکھ لینی رب العالمین، رب المشرقین، رب المغربین والی، وہ تو اب بھی ہم پڑھیں. سچی بات یہ ہے کہ جی دہل جاتا ہے، اور بہت سی باتیں اب بھی ویلڈ ہیں اس زمانے کی. اسے شائع کرنے کی ہمت مجھے ایسے ہوئی کہ مولانا سلیمان ندوی صاحب جی مرحوم جی کراچی میں تشریف رکھتے تھے. جی. تو میں نے کچھ حصے جو مجھے خود ذرا گستاخانہ نظر آتے تھے جی ان کو پڑھ کے سنائے. جی. اور ان سے اجازت طلب کی کہ آپ اگر اجازت عطا فرمائیں تو میں اسے چھاپ دوں. جی. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو نہ. اچھا. جواب کا انتظار نہ کرو، چھاپنا ہے چھاپ دو، لیکن مجھ سے نہ پوچھو. ہاں. اور چھپنے کا قصہ جہاں تک مجھے معلوم ہے جی کہ پبلشر بھی اسے شاید نہیں ملا تھا. آپ کے بھائی نے چھاپی تھی یا کس نے چھاپی تھی؟ ہاں میرے بہنوئی نے چھاپی تھی. ہاں ہاں، امین صاحب نے چھاپی تھی. ٹھیک ہے. تو بہر صورت اس کے بعد خدا نے اس کو مقبولیت دی. اب تو وہ سمجھیے ہمارے ادب کی زندہ و پائندہ کتابوں میں سے ایک ہے. وہ کتاب یوں سمجھیے، یوں تو آپ کا نام تو ہم بہت مدت سے جانتے ہیں، اور آپ کو لوگوں نے اب بطور شاعر آپ کی شاعری دیکھی ہے. میں نے تو ادب دنیا کے پرانے فائلوں میں 1943-44 میں بھی دیکھی ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب، خیر ہم تو اب بھی مروب ہیں سچی بات یہ CSP نام نہ ہونے کے باوجود لوگوں سے. تو اس زمانے میں وہ ہر ایک کے ساتھ CSP جو CSP ہوتا تھا لکھتے تھے ICS. آپ کا نام قدرت اللہ شہاب ICS
لکھتے تھے جی ہم اور مولانا صلاح الدین مولانا صلاح الدین مرحوم لکھتے خاص تھے. طور پر. مجھے یاد ہے اور بھی ایک دو آئی سی ایس تھے, اس میں ہادی حسین صاحب تھے آئی سی ایس, جی ایک رحمت اللہ تھے شاید ہاں کمشنر اس میں, رحمت اللہ صاحب تھے. بہرحال زیادہ لوگ نہیں تھے. اکرام صاحب بھی شاید آئی سی ایس تھے. ہاں وہ بھی آئی سی ایس. ہاں ہاں شیخ اکرام آئی سی ایس. اس میں کچھ آپ نے ویسے آئی سی ایس جو لوگ ہیں یا تھے انگریزوں میں, انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں ہمارے ادب کے بارے میں, اس ملک کے ادب کے بارے میں, پنجابی, سندھی, پشتو, بڑی بڑی کتابیں ترجمہ کی. دی لنگوسٹک سروے آف انڈیا, ہاں جو ایک بڑی مستند کتاب ہے بر صغیر کی بہت سی زبانوں پر, جی 27 جلدوں میں ہے. جی جی وہ ایک انگریز آئی سی ایس نے لکھی تھی. ہاں اچھا, سورلے کی کتاب دیکھیے, اٹھائے نہیں جی اٹھتے. ہاں ٹیمپل بھی جہاں تک میرے جس نے حکایات پنجاب لکھی ہے میرے خیال میں وہ بھی جی سول سروس ہی کا آدمی تھا. جی ہاں لیکن میں معاف فرمائیے کہ آپ کے کولیگز میں 2 4 6 کے کو چھوڑ کے, اور ان میں بھی چند صاحب تحقیق, کچھ افسانہ نگار, ناول نگار, ایک آدھ شاعر بھی ہے, وہ اتنی یہ روایت اتنی وسیع نہیں ہے. یہ کیا قصہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جو یا آپ کے زمانے کے بعد جو لوگ سی ایس پی میں یا ان سول سروسوں میں لیتے رہے, ان کے ہاں ادب کا ذوق کیا ایک ڈسکوالیفیکیشن سمجھی جاتی تھی؟ ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں, لیکن کوئی خاص کوالیفیکیشن بھی نہیں سمجھی جاتی تھی. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ جب کسی ضلع کا حاکم ہو جائے تو وہ تو سب صفتوں سے متصف ہوتا تھا. شاعر ہوتا تھا, مشاعروں کے صدارت وہی کیا کرتا تھا, میوزک کی وہی کرتا تھا. ہاں وہی کیا کرتا ہے. نہیں وہ تو خیر یہ تو طلسمی حروف, آپ نے شاید 3 حرف اس پہ لکھا بھی تھا کچھ, 3 حرف پر 3 حرفوں پہ کہ یہ جس کے ساتھ کیا گولڈن حروف ہیں. خیر یہ ٹھیک ہے. اب تو میرے خیال میں جب سے وہ سی ایس پی کا ختم ہوا ہے, بعض لوگ سابق سی ایس پی یا ایسا بھی کچھ لکھ دیتے ہیں کہ نہیں, کچھ نہ کچھ بار. ہاں کچھ کارڈ کے اوپر سی ایس پی لکھ کے اس کو کاٹ دیتے ہوں, ہلکی سی پینسل سے لکیر کھینچ دیتے. چلیے اچھا نہیں, اب یہ بات آپ کی کتابوں کی ہو رہی تھی. دیکھیے آپ کی کتابوں میں یا خدا کے بعد آئی نفسانے, وہ تو اب ملتی نہیں ہے. اس کے بعد ماں جی, اور میں سمجھتا ہوں آپ کا اس کے بعد بڑا کارنامہ ماں جی ہے. اچھا اپنے طور پر اس میں اس کے افسانوں کی بات نہیں کر, صرف اس ایک افسانے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں اور بھی بہت اچھے افسانے ہیں. میں صرف 1 2 ادب پاروں کی جو میرے ذہن میں اس طرح جمے ہوئے ہیں, یا خدا کے بعد ماں جی. پھر یہ آپ نے اپنی شریک حیات عفت کے متعلق جو مضمون پچھلے دنوں لکھا تھا یہاں کے کسی پرچے میں, مجھے اس کا عنوان یاد نہیں ہے, لیکن وہ بھی اس کا عنوان میں نے بعد میں رکھا ہے آخری انٹرویو. ہاں وہ عجیب غریب چیز ہے. اور یہ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری کے بارے میں آپ نے ہمیں بہت ترسایا, اس لیے کہ اس کے کچھ حصے فریگمنٹ شائع کر دیے. وہ اس زمانے میں داستان گو میں چھپے تھے, اس کے بعد سب لوگ منتظر رہے, اور آپ اس خیال میں رہے کہ اس کو پورا کریں تب چھاپیں. یہ نہیں, اب انشاءاللہ جیسے ہی کوئی پبلشر یہ بوجھ اٹھانے کی حامی بھرتا ہے, یہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا. نہیں وہ تو پبلشر تو بہت ہیں آپ کی کتابوں کے. کاغذ کم ہے. نہیں کاغذ ان اچھی بکنے والی کتاب وہ عذر کیا کرتے ہیں ان کتابوں کو جس کی نہ چھاپنی ہو. اب میں کہوں کہ میرا مجموعہ چھاپنے تو لوگ کاغذ کا قصہ, کبھی کساد بازاری کا, لوگوں کا ذوق, کثر نفسی فرما رہے ہیں. نہیں وہ بھی کرنی چاہیے کبھی کبھی. اچھا خیر, نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اب جو ہے, اب آپ نسبتاً فارغ, پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, بہرحال باہر بیرون ملک سفیر جب آپ تھے اس زمانے میں تو کچھ فراغت تھی, پتہ نہیں یہاں وہاں کی آب و ہوا تھی, آپ نے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا. وہ کتابیں جن کے وعدے آپ نے کیے تھے, ایک کا نام تو آپ نے کیا بتایا, روزگار سفیر, وہ تو میرے خیال میں آپ کو شاید اجازت بھی لینی پڑے گی. نہیں میں نے کبھی اجازت حاصل کر کے نہیں لکھا, لیکن اگر بشرط زندگی کوشش تو کروں گا کہ اس کو بھی مکمل کر لوں. ہاں یہ تو اس کو کرنا چاہیے. ایک اس کے بعد کچھ اور بھی 1 2 کتابیں تھیں, کچھ اسرائیل کا متعلق بھی تھی. نہیں وہ تو ابھی نہیں چھاپ سکتا میں, لیکن ایک کتاب جو میرے ذہن میں تھی, اسرار دربار پاکستان. ہاں میں اس کتاب کا نام تو نہیں لوں گا جس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ ہاں لیکن خیر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. اب خیر اب تو یہ آپ کو معلوم ہے تاریخ پر سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے, 20 برس 25 برس ایسی کوئی میعاد ہوتی ہے جیسے انڈیا آفس میں ہے 30 برس کی ہے وہاں پر. ہاں اچھا, اس سے مجھے یاد آیا, آپ حال میں انڈیا آفس میں یہ ہمارے مطلب پاکستان کے امور کے انچارج بھی رہے, 6 مہینے 8 مہینے کے قریب. اچھا وہاں تو میں سمجھتا ہوں, خیر ایک آدھ بار ہم نے بھی جا کے دیکھا ہے, وہاں تو علوم کے وہ خزانے ہیں کہ اگر ہماری عمر 50,000 سال ہو تو تب بھی شاید اس کا جائزہ
ہم نہ لے سکیں. میرے خیال میں مشرقی علوم پر خاص طور پر اس بر صغیر اور آس پاس کے ملکوں کے متعلق اتنا بڑا کتابوں کا ذخیرہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہوگا. جی جی. لیکن یہ اتنا بہت بڑا کام ہے. وہاں پر میں نے جو تخمینہ لگایا جی کہ اگر ہم اس لائبریری کو مائکرو فلم کریں جی ایک کیمرہ استعمال کر کے, پوری لائبریری کو, پوری کو اگر یا صرف وہ حصہ جو ہمارے متعلق ہے, سبھی حصہ ہمارے متعلق, ہاں انڈیا آفس کا مطلب تو یہ انڈیا کے متعلق ہے ہماری پرانی ہسٹری. تو اگر اس کو ساری لائبریری کو ہم مائکرو فلم کریں تو برٹش گورنمنٹ کا اور انڈیا آفس لائبریری کا اندازہ یہ ہے جی کہ ایک کیمرہ استعمال کر کے اس میں 400 سال لگیں گے. 400 سال. اور اس 400 سال میں جو اور 1,55,000 مائکرو فلمز اچھا بنیں گی. اچھا. اور ان کا وزن 70 ٹن کے قریب ہوگا. 70 ٹن کے قریب. جی. اور یہ بتائیے, خیر اتنا تو ہم نہیں کر سکتے نا 400 سال کا ہم سوچ سکتے ہیں, تو آپ نے جس کام کا آغاز کیا وہ کس پیمانے پہ کیا تھا؟ میں نے اس طرح شروع کیا کہ 1947 سے شروع کر کے پیچھے کی طرف چلنا شروع کیا. اچھا. تاکہ جو تاریخ قریبی تاریخ بے شک بے شک وہ ہمارے اس کی نقول اور اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز یا اس کی مائکرو فلم ہمیں پہلے مل جائیں, اور پھر ہم جہاں تک پیچھے پہنچ سکے رفتہ رفتہ پہنچتے رہے. اچھا, یہ آپ دستاویزوں کی بات کر رہے ہیں, کتابوں کی تو نہیں؟ کتابوں تک ابھی نہیں میں پہنچا تھا. کتابوں میں صرف میں نے ٹیپو سلطان کا خواب نامہ, اچھا, اس کو مائکرو فلم کرانا شروع کیا تھا. اچھا. یہ عجیب و غریب کتاب ہے. اچھا. اور بس ایک ہی جلد ہے اس کی, جس ٹیپو سلطان کے اپنے ہاتھ کی لکھی. جی جی جی. اور وہ ہمارے لیے تو بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ویسے شہاب صاحب, ایک زمانے میں اس لائبریری کی تقسیم کا بھی سوال اٹھتا رہا ہے, لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے, اور میری رائے اس کے خلاف نہیں ہے, حالانکہ آپ نے پوچھی نہیں, کہ اگر یہ خزانے ہمارے آبا کے ہمارے پاس ہوتے تو اب تک تباہ ہو چکے ہوتے. ان کو پریزرو جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے اس طرح ہم نہیں کرتے. پھر بھی ہمیں اس کی تقسیم کا سوال تو زندہ رکھنا چاہیے, تاکہ کم از کم ہمیں ان کی نقلیں ہی مل جائیں. ہاں خیر, نقلیں ہی مل جائیں, نقلیں لے لیجیے, وہ بھی مل جائیں, کیونکہ اصلیں اگر آپ آ گئی تو اصلیں پھر آپ محفوظ نہیں. سب آپ جیسے تھوڑی ہوتے ہیں, آخر ہم جیسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو کس کی قدر نہیں ہوتی. بہت سے خزانے ہمارے دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئے, یہ چیز تو رہتی ہے. بس میرا تو وہ کام, اب آپ تو واپس آ گئے ہیں, میرے خیال میں کام تو وہ جاری رہے گا. حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کام جاری رکھا جائے گا, اور رفتہ رفتہ ان ضروری کاغذوں, دستاویزات اور کتابوں کی نقلیں یہاں آتی رہیں گی. ہاں یہ ٹھیک. اچھا, اور بھی بہت سے دیوان, پرانی شاعری اور پتہ نہیں کیا کیا, بہت سے مسودے بے شمار ہیں, وہ بھی کریں گے. اردو کے, پنجابی کے, پشتو کے, سندھی کے, جو غیر مطبوع ہیں ابھی تک. یہ ٹھیک ہے. صرف سندھی زبان کے 400 کے قریب مینوسکرپٹس ہیں. بلکہ شاہب صاحب, میرے تو خود اپنے غیر مطبوعہ مسودے میرے لکھے ہوئے اتنے ہیں کہ جی چاہتا وہیں بھیج دوں, کیونکہ یہاں تو پبلشر ملے گا نہیں. اب سے 400 سال بعد ہی وہاں محفوظ رہیں گے, مخطوطے بن جائیں گے. اچھا, شاعری کا ذکر تھا کہ شاعری ہم نے تو خیر دریافت کر لیا تھا آپ کو بحیثیت شاعر کے. بڑی اچھی نظمیں ہیں, 43-44 کی. کالج کا زمانہ ابھی ختم ہوا ہوگا, بس تو ابھی حال میں تھی. اصل میں یہ ہے کہ جب دل پہ چوٹ پڑے تو نظم اور غزل ضرور ابھرتی ہے. تو ابھی حال میں پرچے میں, ہفتہ وار پرچے میں اور ماہوار پرچے میں نے ایک آپ کی نظم دیکھی تھی. وہ بھی آپ نے عفت اپنی شریک حیات کے انتقال پہ لکھی تھی. اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ اور بھی لکھ رہے ہیں آج کل. جی ہاں, کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں. اچھا, نہیں اول تو خیر شاعر کے متعلق میرا یہ ہے کہ ونس اے پوئٹ آلویز اے پوئٹ, یہ چھوٹتی نہیں ہے منہ سے, یہ ظالم لگی. وہ نظم تو ایک نیا گھر بنا لیا تو نے, وہ تو اتنی متاثر کن تھی کہ لوگوں کے آنسو نکل آئے. اصل میں جو چیزیں از دل خیزت بر دل عزت والی بات ہے وہی ہے. کوئی جو تازہ آپ لکھ رہے ہوں, اگر اس کا کوئی فریگمنٹ, کوئی ٹکڑا یاد ہو. پوری تو یاد نہیں ہوگی اور مکمل بھی نہیں ہے. یہ کوئی نئی ہے جن یہ غیر مطبوع ہے؟ غیر مطبوع, اس کے 2-3 اشعار مجھے زبانی یاد ہیں. جی فرمائیے. آپ ہنسیں گے؟ نہیں ہنسیں گے کہ آپ کی نقل میں لکھا ہے, بلو کا بستہ آپ نے لکھا تھا نا بچوں کے لیے. اچھا, یہ میں نے ذرا بڑے بچوں کے لیے. خیر دیکھیں. جاڑا آیا, جی جاڑا آیا, مونگ پھلی چلغودے لایا. جی.
ہم تم مل بیٹھے تو گویا کشمش اور بادام، گرمی کا موسم جو آیا، باہر محنت اور پسینہ، جی اندر سردے گرمے لیچی ٹھنڈے میٹھے آم، خوب، برکھا رت کی بات نہ کرنا، ہاں، برکھا رت تو بیت گئی، ہوں، تیری آنکھوں میں ایک آنسو، ہوں، میری آنکھوں میں طوفان، خوب، بس ایسے ہی چلتی ہے آگے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب یہ تو پوری نظم ہے، اب اس میں اور کیا تکمیل کی ضرورت ہے؟ میں پہلے سمجھا واقعہ آپ نے بچوں کے لیے لکھی ہے، یہ تو بہت ہی گمبھیر جیسے کہتے ہیں، برکھا، پھر ہم جاتے ہیں نا واپس اس کی ابھی طرف۔ پت جڑ کے ہیں وہ اچھا، ذہن میں زبانی یاد آ نہیں رہے، ہاں ہاں پت جڑ، ہاں، بہرحال ہمارے لیے تو پھر بہار کا موسم بھی آنا شاعری کے لحاظ سے ضروری ہے۔ ہاں۔ اچھا، افسانہ آپ نے بہت دن سے نہیں لکھا اب، جسے کہتے ہیں افسانہ، اور ڈرامہ تو ایک آدھی آپ لکھ کے رہ گئے، لال فی۔ افسانہ اصل میں حقیقت زندگی پر اتنی چھا گئی ہوں۔ کہ افسانہ لکھنا کمزور پڑ گیا۔ اچھا، آپ نے ایک زمانے میں لکھا تھا سرخ فیتا، جی ہاں، پھر میرے خیال میں خود سرخ فیتے میں الجھ گئے۔ خود اس میں اتنے الجھے، اتنے گرفتار ہوئے کہ ابھی تک بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں، نہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک وہ تھا یا اور بھی کوئی ڈرامہ ایک آدھ تھا میرے خیال میں، یا وہی ایک آثار قدیمہ آثار قدیمہ، ایک ہاں، تھا۔ بڑی اچھی تنظیم تھی۔ جی ہاں۔ نہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ پھر لکھنا شروع کریں، یہ شاعری بھی اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ آپ داد دیتے رہیں گے تو میں لکھتا رہوں گا۔ داد میں کہ میری ایک داد سے کیا بنتا ہے، یہ میں تو ہوں ہی آپ کا بہت میں انشاءاللہ کوشش مدعا، لیکن یہ ہے کہ لوگ پسند جو کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، لوگوں کے خطوط آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال میں اب آپ وہ ادیبوں کی تنظیم بندی وغیرہ اس سے تو آپ فارغ ہیں آج کل؟ اس سے خدا کا شکر ہے کافی حد تک۔ اچھا، مجھے یہ پوچھنے کے سلسلے میں، پرانے لوگ تو یہ کہتے تھے، ممکن ہے مراد رؤوسا اپنے غرض سے کہتے ہوں کہ صاحب جب تک ادیب بھوکا رہے تو بڑا عمدہ ادب کریٹ کرتا ہے، اور جب اس کو کھانے کو مل جائے اور پیٹ بھر جائے تو وہ پھر نہیں لکھ سکتا۔ تو اور دوسری طرف ادیب کہتا ہے کہ صاحب جب میرے پیٹ ہی میں کچھ نہیں ہے تو میں لکھوں کیا؟ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے تو اپنی ذاتی زندگی میں دونوں رنگ جی دیکھے ہیں۔ جی، میرا خیال ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، فرق اس بات پر پڑتا ہے کہ آپ میں لکھنے کی امنگ، ہاں، وہ تخلیقی ارج ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں، وہ کب پیدا ہوتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، تو وہ بھوک میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، بعض خوشحال لوگوں نے بھی لکھی ہیں چیزیں، پرشکمی میں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ میں عرض کروں کہ جو محنت آپ کے طالب علمی کے زمانے میں یہ ہمارے بڑے بڑے ادیب کیا کرتے تھے، کرشن چندر ہوں یا منٹو ہوں یا کیا ہوں، وہ محنت ہم جو آپ سے کچھ سال بعد آئے ان ہمارے زمانے میں نہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں نوکریاں بھی ارزاں تھیں اور روزگار بھی ارزاں تھا، تو محنت کا وہ مسلک کہ آپ نے افسانہ لکھا اور بڑے ذوق و شوق سے 30 روپے 25 روپے طے ہوئے، اس کے لیے 10 پھیرے آپ کو کرنے پڑتے تھے، تو یہ تو سچ ہے کہ اس زمانے میں جو ادب لکھا گیا یہ ہے دوسری جنگ عظیم کے شروع کے آس پاس، اس سے پہلے، تو اس کے بعد کم۔ لیکن اب بھی میرا تو خیال ہے کہ اچھا ادب لکھا ہی جا رہا ہے، بہت سے نوجوان ادیب بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، جی، صرف پڑھنے والوں کا شاید معیار بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی احساس ہوتا ہے کہ ادب پر جمود چھا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فرضی باتیں ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں سوچنا، لکھنا، پڑھنا جاری ہی رہتا ہے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے رسمی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا پسندیدہ ادیب کون ہے؟ پھر میں اس لحاظ سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ کہیں آپ فیض کا نام لے دیں، میرا نہ لیں، یا کسی اور کا، پھر مجھے شکایت ہوئی۔ نہیں، آپ کو سچی بات بتاؤں، اردو میں تیرتھ رام فیروز پوری، خیر ہمارے بھی وہ فیوریٹ تھے، جس نے شرلک ہومز کے کینن ڈائل کی کتابوں کا ترجمہ کیا تھا، چڑیا کی تکی، سنہری بچھو، اور معلوم نہیں کیا، اور انگریزی میں پی جی ووڈ ہاؤس۔ اچھا، وہ آپ کا فیوریٹ ابھی تک ہے؟ اچھا، خیر پی جی ووڈ ہاؤس تو سچی بات یہ ہم نے زیادہ نہیں پڑھا، ہمارا تو اسٹیفن لیکاک ہے، لیکن تیرتھ رام فیروز پوری ہمیں جو کچھ علم یا جو بھی آپ کہیں میسر ہوا ہے، تیرتھ رام فیروز پوری کا اس میں بہت دخل ہے، میٹرک تو ہم نے پاس ہی تیرتھ رام، آپ میں اور مجھ میں یہی ایک مشترک قدر ہے، تیرتھ رام فیروز پوری۔ چلیے، یہ ہمارا آدھے اعظم تو نکلا ہے، باقی آپ ووڈ ہاؤس کی تقلید کریں، تقلید کیا یہ مطلب یہ ہے کہ جو پسندیدہ ہو وہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، میں نے کوشش کی، معاف کیجیے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ پھر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ایک تو میں اس کی بہت کتابیں دیکھ کے
کہ اگر ایک پڑھی اور پسند آ گئی پھر ساری پڑھنی پڑے گی؟ چیز سب میں ایک ہی ہوتی ہے، اچھا، سٹائل مختلف ہوتا ہے۔ بس اب ہماری تو یہی ہے درخواست، بلکہ خدا سے دعا ہے کہ یہ آپ ان فرصت کے لمحات کو اور اس سارے تجربے کو جو آپ کو زندگی میں حاصل ہوا، اچھا برا، خوشگوار ناخوشگوار، اب یہ وقت ہے کہ آپ دروازہ بند کر کے اندر سے قفل لگا کے لکھنے کے لیے بیٹھیں۔ اس لیے کہ دوسرے کام تو اور بھی لوگ کر لیں گے، لیکن یہ لکھنے کا کام، کوشش اور ارادہ جو یا انشاءاللہ یہی ہے۔ ہاں، تو خدا اس ارادے میں استقامت۔ شکریہ۔